सियासी चेहरे भी हैं। सरदार औरखत तशरीफ़ फरमा हैं, सरदार जुनैद खां हैं और मक्की साहब हैं। तो भाई डॉक्टर यूसुफ निज़ामी साहब, अब्बास निज़ामी साहब, जिस तरह अब्दुल्ला निज़ामी आपके भाई थे, हो बहू हम सब के भाई थे। ताज़ियती रेफरेंस में हम कोट सुल्तानियन को बोलने का मौका देना इतना ज़रूरी नहीं था, चूँकि हम आपकी तरह मुतासरा हैं। हमारा नुकसान हुआ। निज़ामी साहब से मेरी वाबस्तगी 2 दहाइयों पर मुहित है। जब उन्होंने सहाफ़त में कदम रखा, मैं तब से उनके साथ रहा। न पुख्ता सहाफ़ी थे, शुरू में छोटी छोटी खबरें लगाते थे। एक मौके पे मैं ये भी बता चुका हूँ कि सहाफ़ी या लिखने की जो उनकी काविशें थी, उसका आगाज़ उनके एक उस्ताद मोहतरम की सरपरस्ती में हुआ। वो बजाते खुद सहाफ़ी नहीं थे, बल्कि स्कूल टीचर थे। निज़ामी साहब ने जब सहाफ़त में कदम रखा तो यूं लगता था कि ये जो स्टेटस को चल रहा है सहाफ़त में, हर सहाफ़ी एक ही रंग में रंगा जाता है, जल्द या बदेर। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। उनका हर आने वाला दिन सहाफ़त के मैदान में नए नए गुल खिलाता गया। वो आगे बढ़ते गए। वो रोज़नामा जंग से वाबस्ता रहे। वहाँ ये मकाम पाया कि अब उनकी जो खबरें छपती थीं, बाकायदा नाम के साथ छपती थीं। जैसे अब्दुल्ला निज़ामी से ब्रैकेट में लिखा हुआ होता था। ये मनसब, ये मकाम कोई अखबार हर सहाफ़ी को नहीं देता। ये पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, वो समझते हैं इन बातों को। कोई 5-7 लोग ऐसे थे जिनकी खबरें नाम के साथ छपती थी। अब्दुल्ला ने अपना अखबार निकाला, कोट सुल्तान से अखबार निकाला। वो सहाफ़त का बानी अखबार था, इससे पहले कोई अखबार नहीं निकलता था। अब्दुल्ला ने अदब में कदम रखा, अदब में मज़ामीन नवीसी शुरू की, तहकीक के मैदान में कलम उठाया, तनकीद की। जब हम उनकी तहकीक और तनकीद पढ़ते थे तो हैरान होते थे। एक बंदे ने कहीं यूनिवर्सिटी से बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की और इतना आला पै की तनकीद कर रहा है, ये कैसा इंसान है। अब्दुल्ला सियासत के मैदान में भी रहा। अब्दुल्ला जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे। तो मेरे भाई, उन्होंने कभी भी सियासत और मजहब को इकट्ठा, जिस तरह बहुत सारे लोग कर देते हैं, नहीं रखा। अब्दुल्ला और मैं हम ख्याल थे। अब्दुल्ला इस बात से आगाह था कि वोट सियासतदान का हक है। किसी मजहबी शख्सियत को अगर सियासत की पूरी स्टडी है तो वो अपना हक ले, वरना अब्दुल्ला वोट हमेशा सियासतदान को देते थे। अब्दुल्ला के साथ मैं स्टेजेस पे रहा। हम, क्योंकि उनकी वाबस्तगी जमात इस्लामी से थी, तो मैं भी एक जमात इस्लामी के लीडर को पसंद करता था। स्टेजेस में भी हम इकट्ठे रहे। अब्दुल्ला निज़ामी और मैं बहुत सारे मामलात में हम ख्याल थे। और मेरी सियासी वाबस्तगी मुलाजमत से पहले, मुलाजमत के बाद नहीं, मैं न्यूट्रल हो गया। सबके लिए दुआएं करने लगा। अगर कहीं मेरा जुनून, मेरा इश्क मेरे ऊपर वारफ्तगी तारी कर देता तो मैं ज़रूर अपनी राय दे देता रहा, वरना मैं
جاب کے بعد سیاست سے خاصا دور رہا ہوں۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ ابھی بابا صحافت نے مجھے یاد دلوایا۔ عطا وہ دن تجھے یاد ہیں جب میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا اور تو نے مجھے ونجھیرے والا سکول سے 78 ووٹ دلوائے تھے۔ بابا جی یہاں سٹیٹس کو توڑنے والے اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو بہت سارے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ان میں سردار خدا بھائی خان دستی، ان میں چاچا سعید خان سرگانی، ان میں اللہ نواز خان سرگانی کے والد صاحب کیا نام تھا ان کا، شاہ نواز خان سرگانی، اور بابا صحافت انجم صحرائی، اسی طرح عبداللہ اپنا خالد بزمی صاحب۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ سٹیٹس کو چیلنج کیا اور ایک نئی آواز اس خطے کو دی، اس دھرتی کو دی، اس وسیب کو دی۔ تو ان میں ہم ان کے فالوور تھے، ان پردھان لوگوں کے، ان مہان لوگوں کے۔ یہ اس کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود اور ایاز۔ عبداللہ نظامی کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی میں آپ دوستوں پر عیاں کرتا جاؤں کہ یہ جو اب بلدیاتی الیکشن پچھلے ملتوی ہوئے ہیں، عبداللہ نظامی صاحب امیدوار تھے، پینل بھی بن چکا تھا۔ اقبال نسیم صحرائی اور عبداللہ نظامی نے اکٹھے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا، تو یہ الیکشن نہ ہوئے اور عبداللہ نظامی ہم سے جدا ہو گئے، وگرنہ وہ سیاست کے میدان میں یہاں ہوتے۔ آخر عبداللہ ہمیں کیوں یاد آتا ہے؟ بھائی عبداللہ نظامی ہما جیتی شخصیت تھے، کمیٹڈ تھے اپنے کام سے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جہاں ڈٹنا ہوتا تھا ڈٹ جاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، بکتے نہیں تھے۔ ایسے لوگ سے عبداللہ ہو یا کوئی ہو، وہ اپنے جو صفحات ہوتے ہیں، تاریخ کے صفحات، کہیں نہ اپنا نشان ضرور ثبت کر جاتے ہیں۔ اور عبداللہ نے جس انداز میں آگے بڑھ کر اپنے وجود کو تسلیم کروایا، وہ طریقہ بھی میں بتاتا چلوں، چونکہ کچھ نوجوان طبقہ کی بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ تو نوجوانوں، عبداللہ محنتی تھا، سن لو، اگر نام پانا ہے تو عبداللہ جیسی محنت کرنا ہوگی۔ عبداللہ ذہین تھے، ذہین تھا عبداللہ، چست تھا، ہی واز این ایکٹیو مین، مستعد تھا، چاروں طرف اس کی نظر ہوتی تھی۔ عبداللہ اس بارے سنگے کی طرح نہیں تھا جو سونے کے سینگوں کو آگے جھاڑی میں پھنسا کھڑے اور پھر شکاری کو موقع دے کہ وہ اس پر حملہ کر دے۔ عبداللہ وہ کوا بھی نہیں تھا جو پیاس کے مارے کنکریوں سے پہلے گھڑے کو بھرے اور اس کے بعد پانی پیے اور فلائی کر جائے۔ عبداللہ ان چیزوں سے بے نیاز تھا۔ عبداللہ وہ بارہ سنگا تھا جو جھاڑی سامنے دیکھ کر اپنے سینگوں کو سائڈ سے نکال کر آگے کی طرف رواں ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ترقی کے منازل طے کیے۔ وہ ایک قومی شخصیت کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ کوٹ سلطان میں بیٹھ کر قومی سطح پر آواز کا گونجنا، اس کا ریفلیکشن ہم تک پہنچنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو بھائی میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا سمجھدار بھائی، اتنا سیانہ بھائی کس طرح یہ موقع دے بیٹھا ایک نوجوان کو۔ حالانکہ اس دن میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ہم دونوں بھائیوں نے شیخ عمر جانا تھا۔ کوٹدو میں ایک مقدمہ لڑا جا رہا تھا، منظور سیال شاعر ہیں سینما کے، ان پر دعویٰ دائر کیا۔ ایک لڑکا عباسی ہے، وہ بھی شاعر ہے شیخ عمر کا، کہ بھی یہ اس بندے نے میری غزل چرا کے اپنے مجموعہ کلام میں شائع کر دی ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود صاحب اب بھی کوٹدو میں ہیں، میرے ساتھ ان کی وابستگی ہے، ادبی وابستگی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا صاحب یہ عجیب کیس میرے پاس آیا ہے،
اس کیس کو کسی طرح مجھے جو ہے ختم کر کے دو۔ میں نے کہا جی میرے ذمہ ہو گیا۔ تو عبداللہ نظامی صاحب اور میں نے اسی دن کا ٹائم لیا ہوا تھا، حالانکہ عبداللہ صاحب نے کوٹ سلطان نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے بار بار انہیں کہا نظامی صاحب ٹائم پہ چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے وہاں ہمارے لیے وہ کچھ چائے پانی کا بھی اہتمام کریں، تو وقت کو جو ہے نا ہر قیمت پہ فرنٹ پہ رکھنا ہے۔ ہم نے جانا تھا، عبداللہ نظامی صاحب جب مقررہ ٹائم تک یہاں اپنے دفتر میں نے موجود نہ پائے تو میں نے فون کیا، تو آگے انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر جنازہ تھا ایک یہاں کوٹ سلطان میں، ہمارا میجر اکرم ہیں، ہیڈ کلرک ہیں میرے ادارے خیبر کالج کے، تو ان کی والدہ صاحبہ فوت ہو گئی تھیں۔ ان کا جنازہ کے دوران گھنٹی بجتی رہی۔ میں نے باہر آ کے جنازے کے اختتام کے بعد جب گھنٹی چیک کی تو وہ گھنٹی مجید ساجد کی تھی، جو اس کے دفتر کے سامنے دکاندار ہیں، اور میں نے رنگ بیک کی تو اطلاع دی گئی کہ عبداللہ نظامی شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے رو کے بتایا، میں اس کو سمجھاتا رہا تو غلط کہہ رہا ہے یار، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی کیا ہے، ابھی اس نے آنا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا اور مجھے بھی رلا دیا۔ شہر کے لوگ تجھے یاد کریں نہ کریں، ہم جو بت بھی تراشیں گے وہ تم سا ہوگا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ عطا صاحب۔ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ نظامی صاحب کے ساتھ